الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ محترم ناظرین و سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے عنوان سے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کے سلسلے میں سب سے پہلی گفتگو اس پر ہے کہ اصل دین اسلام ہے۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ اصل دین اسلام ہے۔ پہلی بات جو ہم عرض کریں گے وہ لفظ دین کے تعلق سے ہے۔ دین اور مذہب یہ دو لفظ ہیں۔ مذہب دراصل دین کے ہم معنی نہیں ہیں۔ دین جس کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن اور ہندی میں دھرم کے نام سے کیا جاتا ہے، صرف اتنا ہے کہ پوجا پاٹ یا عبادت اور بندگی کس کی جائے اور کیسے کی جائے، اس کے سلسلے میں جو ہدایات ہوتی ہیں ان کو مذہب یا ریلیجن یا دھرم کہا جاتا ہے۔ لیکن دین کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کے معاملات سے جس چیز کا تعلق ہو اور جس کے بارے میں ہدایات ہوں وہ دین ہے۔ تو اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی معاملات ہیں جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، چاہے وہ انفرادی معاملات ہوں اور چاہے اجتماعی معاملات ہوں، ان سب سے بحث کرتا ہے، ان سب کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، ان سب کے بارے میں روشنی دکھاتا ہے۔ اس لیے اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اسلام کو دین کہا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو چونکہ یہ دین ہے اور پوری زندگی کے معاملات سے بحث کرتا ہے، اس لیے یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، یہ پوری زندگی کا ایک دستور ہے، اس واسطے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ عرض کریں گے کہ اصل دین جہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا خود انسان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں نہیں بھیجا تھا بلکہ علم کی روشنی کے ساتھ بھیجا اور ان کو دین کے ساتھ مزین کر کے بھیجا۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ آپ نے اپنے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان کو جو تعلیم دی وہ تعلیم دین اسلام کی تھی۔ چونکہ اسلام اللہ کی وحدانیت بتاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اللہ کی وحدانیت کی تعلیم تھی۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا راستہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی تعلیم رسالت کی تھی۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان صرف اس کی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے آخرت کا سفر بھی کرنا ہے، اور وہ بہت لمبا سفر ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم کا تیسرا جز آخرت ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے یہی تعلیم جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اپنی اولاد کو دی۔ ان کی اولاد اپنے والد
سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتی رہی۔ ایک زمانہ گزر گیا، دھیرے دھیرے ان کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے میں کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر لی، کچھ تغیر کر لیا، کچھ اپنے خیالات کو اس میں داخل کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ تعلیم جو حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے اور اپنی اولاد کو بتایا تھا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آ کر پھر وہی تعلیم دی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم وہی تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، انسان ترقی کرتا رہا، پیغمبر آتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ ان سب کی تعلیم بنیادی طور پر وہی تھی جو اسلام کی تعلیم تھی۔ تو ہر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعلیم دیتے چلے آئے۔ شریعت مختلف رہی، کچھ شریعت کے احکام میں کچھ تھوڑا جزوی طور پر کچھ فرق رہا، لیکن بنیادی تعلیم جو اسلام کی تھی وہ ایک ہی رہی۔ اور پھر جب انسان ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گیا کہ اب پوری دنیا کے لیے اور پورے عالم انسانیت کے لیے ایک آخری پیغمبر عالم مبعوث کر دیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر مقرر فرمایا۔ آپ کے اوپر دین اسلام کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کے اندر کسی کمی، کسی زیادتی کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ تو وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، آگے بڑھتے 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 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہر اس شخص کے لیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہے، لازم ہے کہ آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، تمام پیغمبروں کو مانے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتا، اسے سب کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ سب کی تعلیم ایک ہی تھی، سب اللہ کے پیغمبر تھے، سب اسی چیز کو لے کر آئے ہیں جو شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ بات اچھی طرح نگاہوں کے اندر رہنی چاہیے کہ اسلام اصل دین ہے، اور یہ جو اور مذاہب پیدا ہوئے ہیں وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس بگڑی ہوئی شکل نے مختلف مذاہب کی شکل اختیار کر لی، مثلا یہودیت، عیسائیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ یہودی تھے نہ یہ عیسائی تھے، سب مسلم تھے، سب کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کانا حنیفاً مسلما، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے ایک مسلم تھے، اس لیے کہ اصل دین تو اللہ کے اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا۔ تو اگر کوئی یہودی اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے یہ پورا جو سلسلہ ہے پیغمبروں کا، حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ان سب کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ اسی کی تبلیغ کی، اسی کی دعوت دی، اسی کی اشاعت کی۔ تکمیل دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔
اب اس کے بعد اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرو گے تو لن يقبل منه ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ اب اس دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے جس پر تمام پیغمبر چلتے رہے ہیں اور چلاتے رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، کائنات ایک ہے، انسان ایک ہے، دین ایک ہے، سب کے اندر وحدانیت پائی جاتی۔ اس واسطے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بہت ابھی نیا ہے، 1500 سال پہلے کا، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ حضرت آدم لے کر آئے تھے، جہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہیں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ ایک دن بھی انسان کے اوپر ایسا نہیں گزرا کہ وہ بغیر اسلام کے رہا ہو، ایک دن بھی نہیں گزرا۔ شروع دن سے، پہلے لمحے سے اسلام ہی دین رہا ہے۔ اس واسطے یہ کوئی نرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچائی ہے، حقیقت ہے اور اظہار حقیقت ہے۔ پھر جو تمام دنیا کی قوموں کو کسی ایک چیز پر جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ساری قومیں، سارے ملک جو الگ الگ اپنی خصوصیات بھی رکھتے ہیں، الگ الگ اپنی زبانیں بھی رکھتے ہیں، الگ الگ ان کی تہذیبیں بھی ہیں، ان کے الگ الگ تمدن، تہذیب، زبان اور خصوصیات کو باقی رکھتے ہوئے پھر اس کثرت میں جو وحدت کی شان پیدا کرتا ہے وہ صرف اسلام ہے، جس کا عملی نمونہ آپ حج کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ حج میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ملکوں کے لوگ، ان کا کھانا پینا الگ، رہنا سہنا الگ، لیکن ایک چیز پر وہ سب آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو سب کو ایک جگہ جوڑنے والی چیز، ایک جگہ جمع کرنے والی چیز، ان کی خصوصیات کو باقی رکھتے ہوئے ایک ہی چیز ہے اور وہ اسلام۔ تو ہم اس پر مزید گفتگو حضرت ابراہیم کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن ذرا تھوڑے سے وقفہ ہوگا اور اس کے لیے ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ آپ انتظار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کانا حنیفاً مسلمہ، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے ایک مسلم تھے، اس لیے کہ اصل دین تو اللہ کے اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا۔ تو اگر کوئی یہودی اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے یہ پورا جو سلسلہ ہے پیغمبروں کا، حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ان سب کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ اسی کی تبلیغ کی، اسی کی دعوت دی، اسی کی اشاعت کی۔ تکمیل دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرو گے تو لن يقبل منه ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ اب اس دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے جس پر تمام پیغمبر چلتے رہے ہیں اور چلاتے رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، کائنات ایک ہے، انسان ایک ہے، دین ایک ہے، سب کے اندر وحدانیت پائی جاتی۔ اس واسطے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بہت ابھی نیا ہے، 1500 سال پہلے کا، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔
حضرت آدم لے کر آئے تھے، جہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہیں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ ایک دن بھی انسان کے اوپر ایسا نہیں گزرا کہ وہ بغیر اسلام کے رہا ہو، ایک دن بھی نہیں گزرا۔ شروع دن سے، پہلے لمحے سے اسلام ہی دین رہا ہے۔ اس واسطے یہ کوئی نرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچائی ہے، حقیقت ہے اور اظہار حقیقت ہے۔ پھر جو تمام دنیا کی قوموں کو کسی ایک چیز پر جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ساری قومیں، سارے ملک جو الگ الگ اپنی خصوصیات بھی رکھتے ہیں، الگ الگ اپنی زبانیں بھی رکھتے ہیں، الگ الگ ان کی تہذیبیں بھی ہیں، ان کے الگ الگ تمدن، تہذیب، زبان اور خصوصیات کو باقی رکھتے ہوئے پھر اس کثرت میں جو وحدت کی شان پیدا کرتا ہے وہ صرف اسلام ہے، جس کا عملی نمونہ آپ حج کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ حج میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ملکوں کے لوگ، ان کا کھانا پینا الگ، رہنا سہنا الگ، لیکن ایک چیز پر وہ سب آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو سب کو ایک جگہ جوڑنے والی چیز، ایک جگہ جمع کرنے والی چیز، ان کی خصوصیات کو باقی رکھتے ہوئے ایک ہی چیز ہے اور وہ اسلام۔ حج نے آ کر سب کو جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے وہی اذان مشرق میں بھی سنی جائے گی، مغرب میں بھی سنی جائے گی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ وہی اللہ اکبر کی صداؤں سے پوری دنیا کی فضا گونجتی ہوئی ہوگی۔ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پوری فضا کے اندر گردش کرتا ہوا ہوگا۔ نہ آپ کی زبان چھینی جا رہی ہے، نہ آپ کا لباس بدلوایا جا رہا ہے۔ اس کثرت میں پھر وحدت ہے، اور آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والا یہ ہے۔ نماز وہی، اذان وہی، حج وہی، رمضان کا روزے کا مہینہ وہی۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک ہی موسم میں حج ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی خصوصیات باقی رکھتے ہوئے پھر وحدت کی شان پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ صرف ایک، دین اسلام۔ تو اگر آپ ذرا غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل دین اسلام ہی ہے۔ کسی کی مذہب میں بھی یہ شان نہیں پائی جاتی کہ وہ آفاقیت کے ساتھ پوری دنیا کو لے کر ایک مرکز پر جمع کر سکے۔ کسی کے اندر یہ شان نہیں پائی جاتی۔ اور پھر عقائد کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے وحدت، وہی عقیدہ ان کا، وہی سوچ ان کی، وہی فکر ان کی، عمل کے اعتبار سے وہی عمل ان کا۔ یعنی جتنی قومیں ہیں ان سے یہ نہیں کہا جائے تم اپنی قومیت بدل دو، تم اپنا لباس بدل دو، تم اپنا کھانا پینا بدل دو، اور پھر ان کو ایک جگہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ شان اگر اندر ہے علاوہ دین اسلام کے، اور کس میں ہے؟ اس لیے اگر یہ بات کہی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے کہ اصل دین اسلام ہی ہے۔ اور اس لیے ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیے۔ انسانیت کی اصل یہی ہے، آ جائیے اپنی اصل کی طرف، اور جب آپ اپنی اصل اور اپنی جڑ کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بکھرے ہوئے مسائل کس طرح سمٹتے ہیں، اور کس طرح یہ حل ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ امن و امان قائم ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آج دنیا کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ شاید آج دنیا کے لیے اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے امن چین کا مسئلہ۔ پوری دنیا اضطراب میں مبتلا ہے۔ اس اضطراب اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے طرح طرح سے علاج سوچے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، لیکن جو اصل حل ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس اصل حل تک پہنچ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح دوائے شافی سے بیماری دور ہو جاتی ہے، اسی طرح
یہ امن و چین والا معاملہ اسی سے ختم ہوگا، یہ پریشانی اسی سے دور ہوگی اور انسان چین کا سانس لے سکے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ تو جو چیز فطرت کی پکار ہوتی ہے، فطرت اس کو قبول کرتی ہے، وہ فطری چیز ہوتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے غیر فطری کے بجائے۔ غیر فطری سے وہ بات نہیں بن پاتی جو فطری چیز سے بنتی ہے۔ یہ دعویٰ ہمارا نرا دعویٰ نہیں ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ جو بھی فطرت ہماری مطالبہ کرتی ہے، جب آپ اس مطالبے کا جواب مانگیں گے تو آپ کو اسلام کے سامنے ملے گا۔ پوچھ لیجئے فطرت سے۔ فطرت کہتی ہے پاک صاف رہو، اسلام کہتا ہے پاک صاف رہو۔ فطرت کہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اسلام کہتا ہے ہمدردی کرو۔ فطرت کہتی ہے کہ امن چین کے ساتھ رہو، اسلام سب سے زیادہ امن کا اور چین کا داعی ہے، سب سے زیادہ علمبردار چین و امن کا ہے تو اسلام ہے۔ تو ہر سوال آپ فطرت سے کریے اور اس کا جواب مانگیے تو آپ کو اسلام جواب دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جواب بالکل صحیح ہوگا۔ اسلام نے دین اور دنیا دونوں کو جمع کیا ہے۔ وہ ترک دنیا نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف ہو جاؤ، یہ فطرت کی بات ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے، دنیا میں رہتا ہے، دنیا کو برتتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، دنیا کو تم برتو، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، استعمال کرو۔ تو آپ کسی پہلو سے بھی غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر سوال کا جواب اسلام کے راستے سے مل جائے گا کہ جو فطرت چاہ رہی ہے وہ اسلام چاہ رہا ہے۔ اس واسطے ہم پوری درد مندی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی تحفظ کے دنیا کو آواز دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر دنیا کے مسائل کو حل کیجیے۔ آپ کے سامنے واحد حل اسلام ہے اور اصل دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔